بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی دکھ، تکلیف، غم اور پریشانی ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو سب بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حجاب عورت کا تحفظ ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی شان ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو دونوں طرف سے برکات ملتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبولیت۔ یہ ایک نہایت آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلیف صرف منافع ملتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ ایک لڑکی کی کل کائنات اس کی حیا اور اس کی پاکیزگی ہے۔ جیم احمد کہتے ہیں کہ میرے مطابق عورت کی خوبصورتی اس کے بدن پر چمکتے کپڑوں کے بجائے اپنی ذات پر اطمینان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ بے شک وہ لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ قیامت کے دن سب کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن توجہ دیں، دھیان دیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، جس کا مفہوم ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال چکی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں، کیوں تو جو بتایا گیا ہے کہ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم پر اتنا کسی چیز پر حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ درود شریف تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی لکھ لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں شامل ہو جائیں اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ حضرت سیدنا ابو الملی رحمۃ اللہ علیہ جب
اللہ عز و جل کا ذکر کرتے تو خوشی سے جھوم جاتے اور فرماتے ہیں میرا یہ جھومنا اللہ عز و جل کے ذکر سے ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کسی راستے پر چلتے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ کر پھر اسی راستے پر چلتے اور اس میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، اگرچہ ایک دن کا سفر ہو، اور فرماتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جس زمین سے گزروں وہ تمام حصہ زمین قیامت کے دن میرے ذکر اللہ کو گواہی دے۔ پردہ ایک مقدس تحفظ ہے جو ہمیں دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حجاب میرا ہتھیار ہے جس سے میں دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔